کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں چلیں کہ جماعت اسلامی نے دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران شیخ سے. کامران شیخ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل مطاہر، جماعت اسلامی نے اب سے کچھ دیر پہلے دھرنا مؤخر کر دیا ہے. میرے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں سے جا چکے ہیں اور روڈ یا سڑک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے. جماعت اسلامی نے الیکشن کرانے کا ایجنڈا لے کے جو ہے کراچی پریس کلب سے دھرنے کا آغاز کیا تھا اور ان کا ارادہ تھا سی ایم ہاؤس جانے کا. جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں یہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے بڑھے. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات تھی جو کہ تمام تر انتظامات کے ساتھ تھے. دونوں رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد یہ پولو گراؤنڈ اور کراچی جیم خانہ کے پاس جب یہاں پر یہ پہنچے تو یہاں پر پولیس نے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا تھا، لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی تقاریر جاری نہیں. اور کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پر صوبائی وزیر جو ہے ناصر حسین شاہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنی قیادت سے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن 15 جنوری کو ہی ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ قیادت سے بات کر کے وہ ادارہ نور حق کا وزٹ کریں گے اور اپنا موقف بتائیں گے. تو ان کی یقین دہانی کے بعد یہ دھرنا مؤخر کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے کامل، یہ بتائے گا کہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ اب دھرنا ختم ہو گیا ہے اور وہ متفق ہو گئے ہیں ناصر حسین شاہ کی بات پر؟ بالکل مصباح، وہ متفق ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے یہاں ان سے بات چیت بھی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہو یہیں قریب ایک مقامی ہوٹل ہے وہاں پر ٹھہری ہوئی ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن تھی. تو انہوں نے جماعت اسلامی کی قیادت نے اس بات کو بھی سمجھا اور صوبائی وزیر نے بھی ان کو یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ ریڈ زون ہے تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی یقین دہانی کرانے کے بعد جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ دھرنا مؤخر کر دیا جاتا ہے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صوبائی وزیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ہے الیکشن وقت پر ہی ہوں گے اور وہ اپنی قیادت سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ ادارہ نور حق آئیں گے اور جماعت اسلامی کے وفد سے جو ہے وہ ان سے بات چیت بھی کریں گے. یہ تمام صورتحال کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے جو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے خط پیپلز پارٹی سے لکھوایا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے. تو یہ تمام گفتگو ہوئی اور اس کے بعد دھرنا مؤخر کیا گیا. ٹھیک ہے کامران، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان نے جو ہے وہ میڈیا سے بات چیت کی تھی. کیا بات کی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ہم نے 8 تاریخ کو باغ جناح میں ہمارا ایک بہت بڑا اعلان کراچی جلسہ عام ہم نے طے کیا ہوا ہے اور آج اگر ظاہر ہے کہ اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پر موجود ہے موون پک وغیرہ میں، اس کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم جاتے تو ظاہر ہے پولیس کتنا روک سکتی ہے اور جماعت اسلامی کے لیے تو یہ سب چیزیں معمول کی بات ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہو جس کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا ہو اور ملک کی بدنامی کا سبب بنے، صرف اس وجہ سے ہم نے آج انتظامیہ سے تعاون کیا ہے. پھر بھی ہم نے جہاں وہ روکنا چاہتے تھے ہمیں پریس کلب پہ، اس سے بہت آگے آئے ہیں. لیکن ہم نے موقف حکومت کو دیا بھی ہے اور مجھے توقع ہے کہ وہ 1-2 دن میں آئیں گے ادارہ نور حق. جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اپنی تمام تر چیزوں کو واضح کریں گے. البتہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ یقین دہانی کا مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کروانے کا مسئلہ ہے. اور اب الیکشن حکومت کو اس کے اوپر بہت واضح طور پر کہا بھی ہے اور یقین دہانی کیا بلکہ عملی طور پر وہ خط واپس لینا ہوگا جس کا ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس خط کو واپس لیں جو آپ نے ایم کیو ایم کے نام سے لکھا ہے. تو وہ واپس لیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. البتہ الیکشن کمیشن نے ہمیں جتنے درخواستیں کی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے خط لکھے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن میں کل بھی ہماری طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے راجہ عارف سلطان صاحب جا رہے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں پر جو ہیئرنگ ہے اس کا حصہ بنیں گے. ایم کیو ایم پھر ایک مرتبہ کوشش کر رہی ہے کہ مردم شماری کے نام پر یا کسی اور کے نام پر الیکشن کو ملتوی کروائے، جبکہ خود مردم شماری کرنے والے وہی ہیں. ووٹر لسٹ کے نام پر اور ووٹر لسٹوں میں جو بے ضابطگیاں ان کے زمانے میں ہوتی تھیں جس پر ہمیں دھرنے دینے پڑتے تھے اور کورٹس میں جانا پڑتا تھا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. تو اس لیے بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب الیکشن ہونا چاہیے اور عوام جس کو مینڈیٹ دیں اس کو قبول کرنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی جو کہ اب سے کچھ دیر قبل ہی انہوں نے میڈیا سے کی تھی اور کامران شیخ اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں آپ سے. ایک تو سندھ حکومت نے اور ناصر حسین شاہ نے جو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وقت پر ہی ہوں گے اور پھر دھرنا ختم ہو چکا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے بائی چانس آگے جا کے اس طرح ڈیلے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کا کیا اسٹانس ہوگا، اگلا سٹیپ ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو انہوں نے 8 تاریخ کو جلسے کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اور جو درخواستیں الیکشن کمیشن میں ہیں اور جو انہوں نے خط کہا ہے ایم کیو ایم سے متعلق جو بات انہوں نے کی ہے خط کی، یہ تمام چیزوں پر راضی ہو گئے سندھ حکومت؟
देखिए मुताहिर 8 तारीख को जमात इस्लामी का जो एक जलसा होने जा रहा है उसमें कराची का मौक़िफ़ है और कराची के बल्दियाती इंतखाब हैं और कुछ ऐसे मौक़िफ़ हैं जिस पर जमात इस्लामी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बारहा जो है वो गुफ्तगू करती हमें नज़र आई है, जिसमें कराची के बुनियादी मसाइल है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची की तालीम सेहत पर बात की जाती है, कराची की सड़कों पर बात की जाती है, कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है उस पर बात की जाती है। तो जमात इस्लामी के तमाम मौक़िफ़ हैं और उसी सिलसिले की कड़ी ये जलसा होगा। तो जमात इस्लामी ने आज जो सूबाई वजीर के कहने पर जो धरना मौखर किया है और उन्होंने जो यकीन दहानी कराई है, तो उनके पास अगला ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि सूबाई वजीर का ये कहना था कि सीएम हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो अगर ये इम्कान है इस बात का कि अगर इस बात को भी जो है वो नहीं माना जाता और उनकी यकीन दहानी जो है वो सही साबित नहीं होती, तो उसके बाद जमात इस्लामी दोबारा भी सीएम हाउस को रुख कर सकती है और दोबारा भी यहाँ पर धरने की कैफियत हो सकती है। लेकिन आज की जो सिचुएशन थी उन्होंने जो है वो उस धरने को मौखर किया। ठीक है, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी ने धरना खत्म कर दिया है, मगर अगला स्टेप भी बता दिया, अगर मुतालबात नहीं होते तो फिर दोबारा से धरना होगा। बहुत शुक्रिया कामराज शेख अपडेट करने के लिए।